أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ کے سلسلے میں جو تفصیل تھی وہ الحمدللہ گزشتہ وہ تفصیل گزر چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اصطلاح میں تسمیہ کہا جاتا ہے۔ تسمیہ اس کے لغوی معنی ہے نام لینا، تسمیہ۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بسم اللہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے مستقل، یا بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے، یا پھر یہ ہے کہ بسم اللہ کسی سورت کا جز نہیں ہے بلکہ دو سورتوں کے درمیان فصل پیدا کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے۔ اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ سورہ نمل کے اندر جو آیت کے درمیان بسم اللہ آیا ہے وہ تو آیت کا حصہ ہے، لیکن دیگر صورتوں کے اندر جہاں پر تسمیہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے اس سلسلے میں کچھ اختلاف ہے۔ حنفیہ کا نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ بسم اللہ ایک الگ مستقل آیت ہے، لیکن انتہائی جامع ترین آیت ہے، اور اس آیت کو سمجھنا یہ بہت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا بہت واضح انداز میں ذکر ہے۔ اسی وجہ سے قتال کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ سورہ توبہ میں، وہاں سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے، جبکہ ہر سورے پہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہے۔ کیا ریزن ہے؟ بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں ایک کام کے پیچھے، کہ آپ فلاں جگہ کیوں گئے ہیں، تو کسی ایک کام سے جانا ہی ضروری نہیں ہے، دو چار کام تھے سب ایک ساتھ کر کے آ جاؤں گا، تو ایک عمل کے پیچھے ریزن کئی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ریزن تو یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں صورتیں اصلاً ایک ہی صورت ہے، اس وجہ سے ان دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے۔ ایک اور ریزن اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سورہ توبہ میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد و قتال کے احکام کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جہاد و قتال کے ساتھ اللہ کی صفت رحمان اور رحیم کا جوڑ نہیں بیٹھتا، اس لیے وہاں پر بسم اللہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہی گوشت مسلمان کے لیے حلال ہے جس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو۔
اگر کسی جانور کے ذبح کرنے کے موقع پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو وہ گوشت کھانا حلال نہیں ہے. یہ تو مسئلہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اور بقرعید کے موقع پر خاص طور سے ہم اپنے ہاتھ سے جانور ذبح تو کرتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر. وجہ کیا ہے کہ ذبح کے ساتھ رحمان اور رحیم نہیں جڑتا ہے، اس لیے کہ رحمان اور رحیم یہ صفت رحم ہے، تو یہ صفت رحمت اور ذبح یہ بظاہر ظاہری اعتبار سے ان میں جوڑ نہیں بیٹھتا، اس لیے وہاں پڑھا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہ بسم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ بھی ایک تفسیر ہے اس کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سے پہلے مختلف قوموں کی ہدایت کے لیے اور بھی کئی کتابیں اتاری ہیں. 4 کتابیں تو مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل، یہ 3، ایک قرآن پاک. اس کے علاوہ مختلف انبیاء علیہم السلام پر بہت سارے صحیفے اللہ نے اتارے ہیں. لیکن قرآن پاک کا جو کمال ہے وہ میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ دیگر ساری کتابیں یہ کتاب الہی تو ہے، کلام الہی نہیں، اور قرآن پاک یہ کلام الہی ہے. کلام یہ بولنے والے کی صفت ہے، اس وجہ سے یہ کلام خود اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اور صفت اپنے موصوف سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی تو اللہ کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا. اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی بدل نہیں سکتا، اس لیے اللہ کے کلام کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا. تو قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں آسمانی کتابیں، ان آسمانی کتابوں میں جو کچھ علوم و معارف کا سمندر ہے وہ سارے کے سارے علوم اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے. اور قرآن پاک میں جتنے علوم و معارف ہے وہ سارے کے سارے علوم و معارف کو سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا، آگے تفسیر آئے گی، کہ بندہ دعا کرتا ہے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ دعائے ہدایت ہے، اس لیے اللہ نے اس دعا کے جواب میں پوری کتاب ہدایت نازل فرما دی. تو سورہ فاتحہ دراصل پورے قرآن پاک کا خلاصہ، پورے قرآن پاک کا مجموعہ اور پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے سورہ فاتحہ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی نماز میں قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی آپ کو تلاوت کرنا ہو آپ تلاوت کریں، مگر سورہ فاتحہ ضروری ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ انتہائی اہم ترین اور پورے قرآن کا نچوڑ ہے. اس وجہ سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں ضروری قرار دیا گیا. اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے، جو کچھ سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے، اس کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کر دیا گیا. وجہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا اور آخرت
ساری دنیا اور پوری آخرت، یہ دراصل اللہ کے یہ دو ناموں کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کرتے ہوئے، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما۔ رحمان الدنیا، اور ایسے ہی ہے رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ۔ رحمان کا تعلق دراصل بعض حضرات نے سمجھاتے ہوئے فرمایا ہے، مفسرین نے، رحمان کا تعلق دراصل دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق دراصل آخرت سے۔ وہ کیسے؟ کہ رحمان یہ لفظ آتا ہے عربی کے اعتبار سے فعلان کے وزن پر، اور فعلان کا وزن استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے جوش مارنے پر۔ جیسے عرب کہتے ہیں جب انہیں بھوک بہت تیز لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا جوعان، بہت زبردست بھوک لگی ہے۔ جب بہت سخت پیاس کا عالم ہو تو وہ کہتے ہیں انا عطشان، بہت زبردست پیاس لگی ہے۔ غصہ بہت سخت ہو کسی کو تو کہا جاتا ہے غضبان۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے اور وہاں اطلاع ملی کہ قوم نے سامری کی پوجا شروع کر دی، تو جب واپس آئے تو اس وقت قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے لفظ استعمال فرمایا غضبان، بہت زبردست غصہ جوش مار رہا تھا۔ تو رحمان یہ دراصل اللہ کے صفت رحم کے جوش کو بتلاتا ہے کہ انتہائی پرجوش رحم، اس کی ضرورت اصلاً دنیا کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے کے سلسلے میں یہ نہیں دیکھتے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے، کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے، یہ اللہ نہیں دیکھتے، اور ہر ایک کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحم کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے صفت رحم کا تقاضا ہے، صفت رحمانیت کا تقاضا ہے۔ اور ایسے ہی کہا گیا ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے عالم کو، ساری کائنات کو جو پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، کس وجہ سے سارے عالم کو اللہ نے پیدا کیا؟ تو فرماتے ہیں اللہ کی صفت رحمانیت جوش میں آئی اور اللہ نے چاہا کہ میرا تعارف ہو جائے، تو اللہ نے اپنے تعارف کے لیے یہ سارے کائنات کا نظام بنا دیا۔ تو رحمان کا تعلق ہے اس لفظ سے، جو بات جھلکتی ہے وہ جوش ہے۔ ایسے ہی رحیم یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس کے اندر بات جو ہے وہ تسلسل کی آتی ہے، اس کے معنی تسلسل کے آتے ہیں۔ اس وزن کے اوپر جو لفظ عربی میں آتا ہے وہ تسلسل۔ عجیب بات یہ ہے کہ کبھی بھی ایک لفظ کے ساتھ، ایک مادے کے ساتھ، ایک طرح کے روٹ ورڈز کے ساتھ دو صفات آ رہی ہوں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ رحم یہ ایک روٹ ورڈ ہے، اس سے رحمان بھی نکل رہا ہے اور رحیم بھی نکل رہا ہے۔ تو رحیم یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس کے اندر تسلسل، ہمیشگی، دوام پایا جاتا ہے۔ جیسے علیم، علیم کے معنی مستقل جاننے والا، ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر جان لیے اور پھر بھول گئے، علیم۔ ایسے ہی رحیم تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والا، یعنی اس کا رحم ختم ہونے والا نہیں ہے۔
اب اس سے دراصل بتلانا یہ مقصود ہے کہ پوری دنیا اور پوری آخرت، یہ دنیا اور آخرت کا سارا نظام صفت رحمان اور صفت رحیم کے مرہون منت ہے. اللہ کی ان دونوں صفات کا مظہر ہے جس سے یہ پوری دنیا اور آخرت چل رہی ہے، اور اسی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں پوری قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ بسم اللہ کے اندر رکھا ہوا ہے. اور آگے بڑھ کر کے یہاں تک کہا گیا کہ بسم اللہ کے با میں بسم اللہ کا نچوڑ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ با کے معنی اتصال کے آتے ہیں، جوڑنے کے آتے ہیں، ربط کے آتے ہیں، کہ پوری قرآن اور پوری شریعت، پورے انبیاء علیہم السلام اور ساری کتابوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے جڑ جائے، اور یہی مطلب ہے با کا. اور جتنا معنی اور مفہوم اس با کے اندر رکھا ہوا ہے اس کا پورا خلاصہ با کے نقطے کے اندر اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ بندے اور کائنات کو اللہ سے جوڑنے کا مقصد اور اس میں سب سے بنیادی چیز وحدانیت ہے، یکتائیت ہے، کہ اگر اللہ کی یکتائیت کو اور وحدانیت کو کوئی نہ مانے تو اب اس کے بعد وہ جو کچھ کر لے سب بیکار ہے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. تو اس با کے نقطے کے اندر نہ صرف بسم اللہ، نہ صرف سورہ فاتحہ، نہ صرف پوری قرآن پاک، نہ صرف تمام آسمانی کتابیں اور صحائف، نہ صرف تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات، بلکہ اس با کے نقطے کے اندر سارے عالم اور ساری کائنات کا خلاصہ اللہ نے رکھا ہے. اس وجہ سے اس جملے کو سب سے پہلے قرآن پاک نے بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے اس کو سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے. با کے ایک معنی جیسے ربط، اتصال، ایسے ہی با کے معنی آتے ہیں تعاون حاصل کرنا. بندہ بسم اللہ پڑھتے وقت وہ دراصل اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ رحمان الرحیم ہیں، آپ اپنے صفت رحمان اور صفت رحیم کی برکت سے، تو برکت با کے معنی، صفت رحمان اور صفت رحیم کی مدد سے، مدد با کے اندر ہے، صفت رحمان اور صفت رحیم کے تعلق سے، تعلق کے معنی با کے اندر ہے. اس وجہ سے بندہ سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر کے یہ گویا کہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں جو آگے تلاوت کرنے والا ہوں، یہ تلاوت، یہ کتاب ہدایت کی تلاوت ہے، اور اس کتاب ہدایت سے دینا، اور اس کتاب ہدایت سے ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہدایت آپ کے صفت رحمان اور صفت رحیم کا تقاضا ہے. اپنے یہ صفت رحمان و رحیم کی برکت سے آپ مجھے ہدایت دے دیجئے. اور جب کسی کو ہدایت مل جاتی ہے تو اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، کچھ باقی ہی نہیں رہتا ہدایت مل جانے کے بعد، کیونکہ آگے بات آئے گی کہ ہدایت کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہیں. وہ آگے تفسیر میں بات آئے گی کہ صرف دینی ہدایت، صرف اسلامی ہدایت، صرف انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات، صرف اتنا مفہوم نہیں ہے ہدایت کا، بلکہ ہدایت کہتے ہیں راستہ دکھلانے کو. حتیٰ کہ آپ کسی معاملے کے اندر فکر مند ہے اور فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت آپ کو کسی ایک فیصلے پر پہنچانے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. حتیٰ کہ آپ کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز گم ہو گئی، مفسرین نے لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا ورد شروع کرو، امید یہ ہے
کہ آپ کو راستہ مل جائے گا اس شے کے تک پہنچنے کا، کیونکہ صراط راستے کو کہتے ہیں، سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ اے اللہ میری چیز گم ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے ادھر ادھر پریشان ہونے کی نوبت نہ آئے، آپ اس چیز کا سیدھا راستہ مجھے دکھلا دیجئے۔ بندہ جو ہدایت مانگ رہا ہے وہ ہدایت چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر کے جنت اور اللہ کی رضا تک کی ساری چیزیں اسی ہدایت کے اندر آ گئی۔ اس وجہ سے جس کو ہدایت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو ہدایت نہ ملی اس کو بڑی سے بڑی چیز بھی اس کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں اس کے لیے نقصان دہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔